السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بڑی امپورٹنٹ 2-3 ڈیولپمنٹس ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن میں آج حکومت کو بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں پر حامد خان گروپ، آپ کو پتہ ہے حامد خان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے جو آسما جہانگیر گروپ تھا، بنیادی طور پر یہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان کا یہ اتحادی گروپ تھا، اور جو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اسی گروپ سے تھے، اور جو جناب احسن بھون صاحب جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر، وہ بھی اسی گروپ کے تھے۔ اس کو شکست ہوئی ہے۔ حامد خان کا گروپ جو ہے وہ جیتا ہے 4 سال کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشنز میں، اور یہ الیکشن بہت اہم تھے، کیپنگ ان مائنڈ اس وقت جو لانگ مارچ ہو رہا ہے، جو ساری اس وقت سیاسی صورتحال ہے، اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ سب کیا ہوا اور کیوں وہ الیکشن جیتے۔ دوسری جانب عمران خان کا لانگ مارچ پورا لاہور انہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں لاہور سے، لاہوریے باہر نکل آئے ہیں، اور جو سما آج لاہور میں ہے، لوگوں کا جس طریقے سے رش ہے ہر جگہ پر، جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا بڑا اجتماع ہم نے لاہور میں آج تک نہیں دیکھا جس میں سارے کا سارا لاہور جو ہے وہ نکل آیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جو ان کا روٹ ہے، جس طریقے سے وہ چلتے آ رہے ہیں، ابھی جس وقت میں یہ وی لاگ کر رہا ہوں تو وہ مزنگ چنگی پہنچنے والے ہیں۔ آج رات وہ پہنچیں گے، مجھے لگتا ہے نصف شب کے بعد کہیں آزادی چوک میں، اور قیام رات لاہور میں ہی ہوگا۔ کل صبح شاہدرہ سے یہ روانہ ہوگا لانگ مارچ، اور اس میں اتنے لوگ ہیں، فیملیز ہیں، اس وقت ایک کپ کپاہٹ سی جاری ہے، ٹانگیں جو ہیں کانپ رہی ہیں یا کانپیں ٹانگ رہی ہیں، وٹ ایور یو کال اٹ۔ لیکن جو سب سے اہم بڑی بات جس سے میں یہ شروع کر رہا ہوں وی لاگ، وہ یہ ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، بیہائنڈ دا سین اس وقت کنسلٹیشن جاری ہے، اور حکومت پر یہ دباؤ ہے کہ الیکشنز جلدی کروانے کی تاریخ دیں۔ رانا ثناء اللہ جو مرضی بیان دیں، جس طرح کے مرضی پوسچر رکھیں، اور باقی جو وزراء ہیں اس حکومت کے وہ جو مرضی بات کریں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہل گئی ہے اور یہ حکومت بھی ہل گئی ہے، اور اس وقت ایک افراتفری کا عالم ہے، ایک گھبراہٹ کا عالم ہے، ایک پریشانی کا عالم ہے۔ جس انداز میں لوگ لاہور میں نکلے ہیں اس سے یہ ان کو توقع نہیں تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی، اس کو خونی مارچ کا نام دیا، فیصل وافدہ سے پریس کانفرنس کروائی، پھر اس کے بعد انہوں نے 1-2 ایم پی اے جو پہلے بھی لوٹے ہو گئے تھے، جہانگیر ترین کے ساتھ تھے، خرم لغاری ٹائپ لوگ، ان سے استعفے وغیرہ بھی دلوانے کی کوشش کی، بڑی کوشش کی کہ کسی طرح یہ اس لانگ مارچ میں لوگوں کی شمولیت کو روکیں۔ لیکن آج عمران خان نے بہت اگریسو انداز میں، انہوں نے جو ان کی تقریریں ہیں آپ وہ سن لیں، انہوں نے بالکل کوئی لحاظ نہیں کیا، اور ایک بات انہوں نے واضح کی ہے کہ یہ جو مارچ ہے، جو لوگوں کی آزادی ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اور جب تک پہلا انہوں نے کہا کہ الیکشنز کی تاریخ یہ پہلا تحریک کا پہلا حصہ ہے، اس کے بعد تحریک رہے گی کہ جب انتخابات آئیں، ان انتخابات کو جیت کر تو وہ ایک ایسی سوسائٹی قائم ہو کہ جو جس طریقے سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، انہوں نے نام لے کے کہا، جیسے ارشد شریف جیسے صحافیوں کو مارا گیا، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، وہ پھر سارے کا سارا جو پروسیس ہے وہ یہ حکومت ایسی آئے گی کہ جس نے ان غیر قانونی حرکات کو روکنا ہے۔ اب میں مذاکرات کی بات کر رہا ہوں، یہ مجھ سے آپ مت پوچھیے گا کہ مذاکرات کون کر رہا ہے، مذاکرات کون کروا رہا ہے، مذاکرات کہاں پر ہو رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں پاکستانیوں، جہاں پر بھی آپ سن رہے ہو کہ جو مرضی کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ یا یہ جو حکومتی لوگ، اس وقت مذاکرات شروع ہیں۔ اب انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے لیے گفتگو شروع ہے، اور اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ حکومت نے یہ کیونکہ بلیک میلرز ہیں بنیادی طور پر، اور انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم کسی طریقے سے اگلے 4-5 دنوں میں آرمی چیف کا تقرر کر دیں۔ اب یہ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آرمی چیف کا جو عہدہ ہے اس کو سیاست میں ڈریگ کرنا صرف پاکستان کے دشمن ہی کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب لوگوں کو سڑکوں پر لے آئے ہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں
کہ یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ اس عہدے کو سیاست میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں، یہ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے جو آفس آف دا چیف آف دا آرمی اسٹاف ہے اس کو کنٹروورشل کر دیا جائے۔ تو اس لیے بالکل قطعی طور پر اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ مذاکراتی ٹیم کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ اس موقع پر آرمی چیف کا جو تقرر ہے اس کو آپ مت کریں۔ اس معاملے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کیونکہ ناچ رہے ہیں نواز شریف کی انگلیوں پر، اور نواز شریف جو ہیں وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو جب تک الیکشنز تک کنٹینیو کرنے کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ نہیں، میں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا، اور وہ اگر یہ انتخابات فروری مارچ میں ہوتے ہیں تو وہ فروری مارچ تک جنرل باجوہ کو کنٹینیو کرنے کی وہ اجازت نہیں دینا چاہتے۔ یہ بیسیکلی اس وقت میں آپ کو بتاؤں یہ جو پھڈا ہے وہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا اب نہیں ہے، اس وقت پھڈا اس حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا بظاہر، کیونکہ یہ اپنی منمانیاں کرنا چاہتے ہیں، یہ ہر چیز کو سیاسی بنا کر اپنے آپ کو اپنے کرپشن کے چارجز اور ہر چیز اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں عمران خان نے بالکل یہ واضح کر دیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، اب اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک صورت ہو سکتی ہے اس ساری کہانی کی کہ جو کچھ بھی ہوگا آرمی چیف کے حوالے سے، کوئی اگر تقرری ہونی ہے یا کوئی اور کوئی چیز ہونی ہے، کوئی ایکسٹینشن ہونی ہے، تو اس حوالے سے ایک تجویز ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ پھر وہ فیصلہ صرف شہباز شریف نہیں کریں گے، وہ فیصلہ عمران خان، شہباز شریف اور پھر جو اسٹیبلشمنٹ اس میں اس کی رائے شامل کر کے جو ایک طریقہ ہوتا ہے پھر سارے سٹیک ہولڈرز اس کا فیصلہ کریں گے، ادروائز وہ فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت سچویشن جس جگہ پہنچ گئی ہے، آج بھی کچھ صحافیوں کو پکڑنے کے لیے انہوں نے ریڈز کنڈکٹ کیے، انہوں نے چودھری غلام حسین جو ARY کے ایک بزرگ صحافی ہیں، اینکر پرسن سینئر، 78 ایئرز آف ایج، ایک ایسا مقدمہ ان پہ بنانے کی کوشش کی ہے پرانا جو بالکل جس میں کوئی جان نہیں ہے، جو طے ہو چکا، صرف ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہا کہ جی وہ 5.5 کروڑ کا لون لیا انہوں نے 2003 میں واپس نہیں کیا، بچے بھی ہیں، ان کو لے کے پکڑ کے وہ چلے گئے۔ جب پیش کیا گیا میجسٹریٹ کے سامنے، جوڈیشل میجسٹریٹ نے کہا کاغذ دیکھ کے کہ یہ تم کیا فراڈ کر رہے ہو، انہوں نے جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا مسترد کر کے ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں دے دیا، جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ تو اب ان کی اگلے میرا خیال ہے کل ان کی انشاءاللہ ضمانت ہو جائے گی۔ تو یہ ہوچیت کنڈوں پر اتر آئے ہیں، صحافیوں کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے انہوں نے پولیس لگا دی ہے، سلمان اقبال صاحب کو بلیک میل کر رہے ہیں، ARY کے اونر کو، ان کا ناتا جوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو لا کے تحقیقات کریں گے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، دباؤ میں آ گئے ہیں، اور میں آپ کو یہاں پر یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگلے چند دن جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ جس طریقے سے آج لاہور کے لوگ نکلے ہیں، اگر کاموں کی، شیخو پورہ اور گجرانوالا، پھر اس کے بعد سیالکوٹ، ڈسکا، یہ ساری پٹی جو ہے اسی طرح یہ باہر نکلتی ہے جیسے آج لوگ باہر نکلے ہیں، تو میں ابھی سے آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ آزادیوں کا، حقیقی آزادیوں کا جو سفر الیکشن کے تاریخ کے لیے جو تحریک عمران خان نے شروع کی، دوستو ساتھیوں، ابھی سے کامیابی کے شادیانے بج رہے ہیں۔ اور یہ اس کا جو پہلا قطرہ وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، وہاں پر عابد زبیری صاحب صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ 4 سال میں پہلی دفعہ جو عاصمہ جہانگیر گروپ ہے، جو یہ ساری جو انہوں نے کوشش کی نواز شریف کے لیے سپریم کورٹ میں بھی، کیونکہ وکلاء بہت اہم ہیں، اور عمران خان اب اس وقت جو وکلاء کی اکثریت ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو آج جو عابد زبیری صاحب کی جیت ہے، یہ ایک ایسی بڑی فتح ہے عمران خان کی کہ اس نے تو چھکے چھڑا دیے ہیں اتحادیوں کے، اس حکومت کے، اسٹیبلشمنٹ کے، سب نروس ہو گئے ہیں کہ یہ ایک ایسا طوفان آ رہا ہے اب کہ اگر اس طوفان کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہمیں الیکشنز اور دوسری چیزوں کی اگر ہم نے فیصلہ نہیں کیا تو یہ ہر طرح کسی چیز کو خس و خاشاک کی طرح بہا کے نہ لے جائے۔ تو آج ایک بڑی چپیڑ نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف، مریم نواز خاتون ہے، تو میں اس لیے میں سیاسی چپیڑ کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی وہ فزیکل بات نہیں کر رہا۔ لیکن آج سپریم کورٹ بار نے کہ انتخابات نے
وہ کہتے ہیں نا کہ ان کا جو تابوت ہے اس میں آخری نیل جو ہے وہ ٹھوک دی ہے. لانگ مارچ جاری ہے اور مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. میں آپ کو انشاءاللہ جیسے ہی کوئی اس میں پیش رفت ہوتی ہے آپ کے گوش گزار کروں گا. مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.